جی، جیسا کہ اگر بات کریں ثانیہ بارخان واقعے کے حوالے سے، تو ثانیہ بارخان واقعے میں جو 5 افراد لاپتہ تھے، ان 5 افراد کو بازیابی کے لیے لیویز فورس کی جانب سے کوئی مسلسل 72 گھنٹے سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے تھے۔ چھاپے مارنے کے بعد ان 5 افراد کو مختلف پہاڑی اور سرحدی علاقوں سے بازیاب کروایا گیا۔ بازیاب ہونے والوں میں ایک خاتون اور 4 بچے شامل ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بازیاب ہونے والے افراد کو لورالائی کمشنر آفس منتقل کیا گیا ہے۔ وہاں سے ان 5 افراد کو کوئٹہ دھرنے کے لیے منتقل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، بازیاب ہونے والوں میں گراناز خاتون بھی شامل ہیں۔ یہ گراناز خاتون یہ وہی ہے جس کی 2 دن پہلے بتایا جا رہا تھا کنویں سے جو لاش ملی تھی وہ ہیں، پر اب یہ سب سے اہم بات یہ جو وہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی، اس لاش کی شناخت کرنی کہ وہ لاش کس خاتون کی ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ 5 افراد بازیاب ہوئے ہیں ان کی شناخت گراناز، ناز بی بی، فرزانہ اور ان کے 2 بیٹے جس میں عبدالغفار اور عبدالستار شامل ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 5 افراد کا جو اغوا کا معاملہ تھا، یہ بلوچستان کے صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کھیتران کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے ان کو اپنی نجی جیل میں بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کھیتران کو بھی گزشتہ رات پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو مختلف مقامات پہ منتقل کر دیا جہاں پہ ان سے تفتیش جاری ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، دھرنے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان دھرنے کے لوگوں سے جب ہم نے بات کی ہے تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو صوبائی وزیر کو پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو مختلف مقامات پہ چھاپے مار کے گرفتار کیا ہے، جبکہ انہوں نے گرفتار نہیں کیا ہے۔ انہوں نے سردار عبدالرحمن کھیتران کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے اپنی حراست میں رکھا ہے کہ کوئی نامعلوم افراد کی جانب سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، جو 3 افراد کی لاشیں ملی تھیں اور ان لاشوں کا الزام صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کھیتران پہ لگایا جا رہا تھا، جس کے بعد گزشتہ روز ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے، اور اس ایف آئی آر میں بھی نامعلوم افراد کا نام ڈالا گیا، جبکہ جو الزام صوبائی وزیر پہ لگائے جا رہے تھے وہ ان کا نام ابھی تک اس ایف آئی آر میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ جی